خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وممما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اللہ تعالیٰ یہاں سے پھر دوبارہ اپنی دلائل توحید کو بیان فرما رہے ہیں. پہلے شروع صورت میں بیان فرمائے تھے، اب یہاں پر دوبارہ اپنے دلائل توحید کو بیان کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، ربوبیت اور اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فاحیا بالارض بعد موتها، اور زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد. یعنی زمین جب پانی نہیں ہوتا تو ویران ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اس میں قوت رویدگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو اس میں قوت رویدگی دوبارہ آ جاتی ہے اور وہ سرسبز ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے. یہ زمین سے اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا کہ ہم مردہ زمینوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ مویشی اور انعام سے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں، ان مویشیوں میں عبرت ہے، نشانی ہے. عبرت سے مراد نشانی. کہ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، اس کی پیٹ کی چیزوں میں سے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، تو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. سائغ اس کو کہتے ہیں جو حلق سے آسانی سے چیز اتر جائے، اس کو سوغ، آسانی سے اترنا. پینے والوں کے لیے خوشگوار اور آسان ہے جس کا پینا. کہ وہیں خون بھی ہے اور اسی کو وہیں پر گوبر بھی ہے. نہ خون کا رنگ ہے دودھ میں اور نہ گوبر کی بو ہے دودھ میں. اس کی کیسی خوشبو دودھ میں ہے، اسی جگہ سے آ رہا ہے اور اسی چارے سے بن رہا ہے. وہی چارہ جو کھا رہے ہیں اسی کا گوبر بھی بن رہا ہے، اس کا خون بھی بن رہا ہے، اسی میں سے دودھ بن رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. ورنہ جس جگہ سے وہ آ رہا ہے تو اس میں خون کا رنگ شامل ہو جائے، اس میں گوبر کی بو شامل ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں. لبنن خالص، خالص دودھ. اور پھر رنگت میں کوئی فرق نہیں. ایسا یعنی جانور کا رنگ دیکھو اور دودھ کا رنگ دیکھو، بھینس کا رنگ دیکھو اور اس میں نکلنے والے دودھ کا رنگ دیکھو، انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے. یہ کوئی طبیعت نے یا مادے نے ایسی چیزیں نہیں بنا دی، یہ ہم نے، ہماری قدرت اس میں. سائغا للشاربین، بہت بڑے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ماں کا دیکھو سینے میں خون ہے، لیکن اس خون میں سے کس طرح جو ہے چھن چھن کے دودھ آتا ہے، بچہ پیتا ہے. مجال ہے کہ اس میں خون کا اثر ہو، ورنہ جانور کے پیٹ میں کیا ہے؟ نجاست ہے، گوبر ہے یا خون ہے، اس میں سے دودھ آ رہا ہے. ومن ثمرات النخیل، اور کھجور کے پھلوں سے، والعناب، اور انگور کے پھلوں سے، تتخذون من السکرہ، بناتے ہو تم اس سے نشے کی چیزیں. جو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ آیت تھی، شراب بعد میں حرام ہوئی. لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت
اور مذمت و اشارہ بھی ہے کہ تم بناتے ہو سکرن نشر اور رزقن حسنا، اور اچھی روزی، رزق حسنا، کھجورے خوش کر رہے ہو، کشمش بنا رہے ہو، اور سرکے بنا رہے ہو، دوسری چیزیں بنا رہے ہو. تو اللہ نے رزقن حسنا کو سکرن کے مقابلے پر بیان کیا ہے، نشے کی چیزیں اور اچھی روزی. مالک یہ رزق حسن نہیں ہے، رزق غیر حسن. جب یہ غیر حسن چیز ہے تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ اندر جا کر حرام ہونے والی تھی، اور حرام ہو گئی اندر جا کر. اسی میں اشارہ کر دیا. یہ قرآن کی بلاغت ہے. یہ اس وقت تک تو اجازت تھی، لیکن اسی میں اجازت اندازہ ہو گیا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. لیے اللہ تعالیٰ، اصل میں اللہ تعالیٰ کسی لمحے میں نہیں چاہتے کہ ایک لمحے کے لیے انسان کی عقل جو ہے وہ متاثر ہو، کیونکہ عقل پر ہی سارا نظام ہے. عقل ہی شریعت کے تابع ہو کر منزل تک پہنچاتی ہے. اگر عقل ہی نہ رہے، اس لیے اسلام نے شراب کو حرام کر دیا، کیونکہ ہر وقت انسان متیقظ ہوشیار رہے. نہ شراب پیے گا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے پاگل رہے گا، جیسے یہ قومیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے پڑی رہتی ہیں. عجیب حالات ہوتے ہیں ان کے. سکر رزقن حسنا ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے لقوم یعقلون، اس قوم کی جو عقل رکھتی ہے. اب اس کے بعد اس سورت جو سورہ نحل ہے، جس کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ نحل، اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں اپنی نشانیوں میں سے. تیسری بڑی نشانی، تیسری بڑی دلیل اللہ کی قدرت کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی بھیجی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، یا وہی سے مراد الہام ہے. اوحا ربک النحل، وہی ہوا نے الہام کیا تیرے رب نے، نہ یعنی براہ راست معاملہ ہے یہاں پہ، براہ راست. اللہ اکبر، براہ راست اس کے قلب میں ڈال رہے ہیں اللہ کہ یہ کرو یہ کرو وہ کرو. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنا پہاڑوں میں گھر، بیوتن پہاڑوں میں گھر بنا، من الشجر اور درختوں میں، ومما یعرشون اور یہ جو عریش ڈالتے ہیں، چھپر بناتے ہیں اپنے مکانات، اور اس طرح جو ہے یہ انگوروں کے لیے بیلیں بنائی جاتی، چھپر بنائے جاتے تھے، ان کے نیچے گھروں کو بنا. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا مکھی کے دل. پھر مکان بنا کر، یعنی مکان بنانا بھی عجیب و غریب ہے، ایسا انجینئر بھی نہیں بنا سکتا جیسے وہ بناتے ہیں. ہر جو اس کا حلقہ ہوتا ہے، خانہ مسدس ہوتا ہے، 6 اس کے کونے ہوتے ہیں، اور سب میں ایسی برابری ہے جیسے پرکار سے کی گئی ہے. ان میں ایک جو ہے سینٹی میٹر اس کا فرق نہیں آتا. اور اس انداز میں کہ لٹکے ہونے کے باوجود سیال چیز بھی باہر نہیں گرتے، ورنہ سیال چیز ہے شاید باہر گر جائے، خود ایسا کبھی نہیں ہوا، اندر ہی رہتا اس کے، کیونکہ نچوڑ کے نکالنا پڑتا ہے، آسانی سے نکلتا بھی نہیں. ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھا ہر قسم کا پھل، کھا یعنی چوس جا کر. فصل کی سو ربی کا ذللا، اور چل اللہ کے راستوں پر ذلولا جو آسان ہے، ذلیل سے یعنی جو تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں، لہذا وہ جائے گی کبھی راستہ نہیں بھولے گی. مکھی جتنی دور چلی جائے اپنے جو ہے نا وہ وہاں تک آنے کے لیے چھتے تک اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، فوراً پہنچ جائے گی. یہ ہے ذلولا. فصل صبح ربی کا ذلولا جو آسان کر دیے گئے، ان راستوں پر چل جا، ہر قسم کا پھل کھا، ہر قسم کے پھولوں سے وہ رس چوستی ہے. اللہ اکبر. کاٹ لے تو زہر اس میں سے نکلتا ہے، ایسا خطرناک موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور منہ سے اس کے شہد نکل رہا ہے. یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز، مختلف الوان ہو، جس کے رنگ مختلف ہیں. شہدوں کے رنگ الگ الگ ہیں، کسی کا سرخ ہوتا ہے، کسی کا کالا سیاہی مائل ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے. یعنی درختوں کا بھی اثر ہوتا ہے اس میں، جس درخت پر لگتا ہے اس کا بھی اثر ہے. اس لیے بیری کا شہد بڑا مشہور ہے،
وہ بڑا مہنگا شہد ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی شفا کا ذریعہ. کہتے دو چیزیں حدیث میں آتا ہے، شفا دو چیزوں میں شفا ہے، قرآن میں اور شہد میں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے 3 انگلیاں روزانہ اگر نہار مجھ شہد چاٹے ہر بیماری سے محفوظ رہے. 3 انگلیاں ایسے کر کے 3 انگلیاں چاٹے، حدیث شریف میں آتا ہے. لیکن شفاء للناس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہو. اس لیے محققین فرماتے شفاء للناس، شفا ہے اس میں، شفاء نکرہ لا ہے، معرفہ نہیں لا ہے. اور نکرہ جو ہے تحت الاثبات جو ہے نا، مثبت عبارت میں اگر نکرہ آ جائے تو وہ عموم کے لیے نہیں ہوتا، یعنی کیونکہ بعض چیزوں کے لیے مضر بھی ہیں، جیسے اس کو جگر کی بیماری اس کی، تو اس کے لیے شہد استعمال نہیں کرتے، لیکن دوسری تمام بیماریوں میں تو اس لیے وہ اطباء اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو شہد مفید ہے یا نہیں. لیکن کوئی معجون ایسی نہیں ہے اور خمیرہ جس میں شہد نہ پڑتا ہو. عجیب ہے، سب میں شہد پڑے گا شفا نے. تو بعض تھوڑی چیزیں جن کے لیے نہیں ہے، اگرچہ بعض کا خیال یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے شفا ہے، ہر ایک کے لیے شفا ہے. ٹھنڈا بھی کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پانی میں جب گھول کے پئیں گے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ویسے چاٹیں گے تو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. بہرحال عجیب چیز ہے اللہ نے بنائی ہے. شہد کی مکھی کا بڑا عجیب نظام ہے، اس میں بڑی مکھی جس کو یاسوب کہتے ہیں، ملکہ، وہ سارا نظام لے کر چلتی. ان فی ذلک الآیہ، اس میں شان قوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالی انسان کو اپنی یعنی جو ذات ہے اس سے اپنی نشانی بتا رہے ہیں. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، عدم میں تھے وجود میں لائے. ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارض العمر، اور تم میں بعض وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمی عمر کی طرف، لمبی عمر ہو جاتی، اب نہ جسم ساتھ دے رہا ہے نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے. لکھی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی قوی ضعیف ہو جاتا ہے اور عقل مند پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ پہلے ضعیف کو قوی بنا دیتے ہیں، جاہل کو عالم بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو اتنا علم اتنی معلومات، اور پھر الٹا پھر لے آتے ہیں، پھر وہ قوی ضعیف ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا جاہل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں پتا. علماء میں بڑے بڑے علماء، اب حافظہ کمزور ہو گیا، حافظہ کام ہی نہیں کر رہا، یاد ہی نہیں کچھ اس کو. جو محدثین کی بہت بڑی جماعت ہے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ رہے، بعد میں حافظے پر اثر ہو گیا. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث لینے والا اس کا شاگرد یا حافظہ کمزور ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. اگر پہلے کا ہو تو اس کی حدیث معتبر ہے، بعد کا ہو تو نہیں لیتے. یہ کہہ یعلم بعد علم شیئا، ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ علم والے، قدرت والے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی نشانی بیان کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعلکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم کے اعتبار سے اپنی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو رزق ہے وہ ہم نے تقسیم کیا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا.
کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو اختیارات دیے، کسی کو بے اختیار بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو غلام بنایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو قدرت کا نظام ہے دنیا میں، یہ اس تباین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر اس میں سب برابر ہو جائے یہ نظام خراب ہو جائے گا سارا۔ یہ نظام چل اس لیے رہا ہے، یہ بعض کے لیے مسخر ہے۔ اگر آقا جو ہے وہ غلام کی ضرورت، تو غلام آقا کے لیے غلام بھی ضروری ہے۔ یہ جو اگر امیر اور غریب یہ اگر تفاوت نہ اور سارے مالدار ہوں، یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا، لیکن کسی کو کوئی احتیاج ہی نہیں رہے گی، تو کام دنیا کیسے ہوں گے؟ کیونکہ تعاون باہمی سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے جنت کی یہ خصوصیت ہے کہ بہشت آنس کے ہزار نباشت، بہشت وہ جس میں کوئی تکلیف نہیں، کسی راہ با کسی کار نباش، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، نہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ انجینئر کی ضرورت ہے، نہ حکمران کی، کسی کی ضرورت نہیں۔ وہاں ہر ایک اپنا بادشاہ ہے، اس کو ہر چیز وہی موجود ہے، وہ جو چاہے گا دل میں جائے گا وہ چیز ہو جائے گی، اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ لیکن یہاں آپ یہاں سے صرف 100 میٹر تک چلے جائیں، آپ کو اپنے احتیاج کی سینکڑوں چیزوں کی طرف احتیاج ہوگی۔ آپ ان کے محتاج ہیں، وہ آپ کے محتاج ہیں، بیٹھے ہوئے دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ جنت میں ایسے دکان ضرورت نہیں ہے، ہر چیز آپ کی اپنی جنت میں خود ہی موجود ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے یہ جو تباین ہے، یہ جو فرق ہے اس کائنات کے نظام، اللہ فرماتے ہماری بہت بڑی نشانی ہے یہ۔ اگر یہ فرق ہم نہ رکھتے تو نظام چلتا ہی نہ، آپ کو مزدوری نہ ملتا، کہاں جاتے پھر آپ؟ کیسے کام کرتے؟ خود تھوڑی انسان سارے کام کر سکتا ہے۔ اللہ فضل بعض ولا فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے رزق میں، زیادہ دیا کسی کو کم دیا۔ اس کے بعد اللہ فرمایا فمن الذین فضلوا براد رزقہم، بس وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے۔ یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ یعنی ایک تو نشانی بتائی کہ یہ نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شرک کی نفی بھی کر رہے ہیں۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم، بس وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، نہیں ہے لوٹانے والے، رات دی رزقہم نہیں لوٹا اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، ان غلاموں پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان پر لوٹانے والے نہیں ہیں کہ ہم فی سوا، کہ وہ برابر ہو جائیں۔ یہاں دنیا میں کوئی آقا یہ نہیں چاہتا کہ غلام کو اتنا پیسہ آ جائے کہ میں اور وہ برابر ہو جائے، تو حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، انسان ہے، شکل و صورت ایک ہے، ان کے تقاضے ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امیر یہ نہیں چاہتا کہ غریب برابر ہو جائے، اور یہاں مخلوق کو جو بت ہے، نالائق ہے، ان کو خالق کے برابر کر رہے ہو، تو کیسی بے وقوفی کے فیصلے ہیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہو، یہ نعمت کا انکار شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تم ان مخلوق کو ملاتے ہو۔ یہاں دنیا میں کوئی گوارا نہیں کرتا اس کو، اور یہاں تو اللہ اکبر، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، اور یہاں ایک ہی جیسے ہیں تو کوئی برابری نہیں چاہتا۔ پھر اگلی نشانی بتلاتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہارے سکون کے لیے، راحت کے لیے بیویاں بنائی۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور بنائے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، بیٹے پوتے، آگے بیویاں، گھر کا نظام۔ اگر یہ عورتیں نہ ہوں، یہ بچے نہ ہوں تو گھر کا کوئی نظام ہی نہیں چلانے والا۔ اگر بادشاہ وقت بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی بغیر عورتوں کے گھر کا نظام نہیں چلا۔ گھر کا نظام اللہ نے اسی قوم کے ذمے لگایا ہے، وہ ہے تو گھر میں رونق، بچے ہیں تو رونق۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا باطل پر ایمان لاتے ہو، بت پرستی اور یہ بے سروپا چیزوں پر یقین رکھتے ہو؟ وَبِنِّعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کفر کرتے ہو، اور باطل اور بت پرستی پر تم یقین رکھتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کی جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق کے۔ من السماوات والارض، شیء، آسمان زمین سے کچھ بھی،
ذرا شے کے مالک نہیں ہیں یہ بت، تم ان کی عبادت کرتے ہو. ولا یستطیعون، اور ان میں ان کی قدرت بھی نہیں ہے کہ تمہیں لا کر دے سکے کہیں سے رزق. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے. سو اللہ تعالی نے دو مثالیں دی ہیں. دو مثالیں دینے کے بعد اور اپنی علامہ، اپنی جو ہے نشانیوں کو بیان کیا. دور تک اس مضمون کو لے کر گئے ہیں. یہ دلائل قدرت ہیں جو دلائل توحید ہیں. بنانے والے، اس کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. صدق اللہ مولانا.